बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूँ। तमाम तारीफें उस ज़ाते पाक के लिए जो हमारी शरक से भी करीब है और हमारे सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानते हैं। तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज साहब के खिलाफ 900 अरब रुपए के जायद के केसेस की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। ये कहना है चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब का। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि मलिक रियाज साहब के हवाले से दूसरी खबर, जो क्या उनको नैब इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करने की कोशिशें करेगा या इस हवाले से कोई टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। क्योंकि आजकल एक हमारे दोस्त हैं जो नैब की बीट को कवर करते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर थे, अब वो हसास इदारों की बीट करते हैं, नैब, FIA, उसके बाद ये जो दीगर हसास इदारे होते हैं, IB और इस तरह के बहुत से इदारे। तो नैब के अंदर अमूमी तौर पर जो रिपोर्टर होते हैं ना, उनको भी खबर बहुत हसास तरीके से दी जाती है। अगर उन्होंने भी कोई खबर लेनी होती है तो वो अपने ज़राए से खबर लेते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी खबर है कि क्या मलिक रियाज साहब गिरफ्तार होंगे तो क्या पाकिस्तान में जो रियल स्टेट है वो डूब जाएगी, क्योंकि मलिक रियाज साहब के साथ बहुत से बिजनेस टाइकॉन्स जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस, बहुत से जो हैं वो इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, इनके साथ हर तरह की क्लास के तल्लुकात हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उनके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, क्योंकि जो बिलावल हाउस है लाहौर के अंदर, जो मेन बैरियर है, वहाँ पर बिलावल हाउस भी बना हुआ है। तो मलिक रियाज साहब को ऐसे हालात में क्या कोई गिरफ्तार करेगा जब उनके अपने दोस्त, अपने उनके करीबी रुफ़का में शुमार होने वाले आसिफ अली जरदारी इस वक्त सदर मुमलिकत के ओहदे पर विराजमान है, तो क्या मलिक रियाज साहब को कोई गिरफ्तार कर सकता है? वैसे तो आज तक पाकिस्तान की कोई ताकत मलिक रियाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। और मलिक रियाज साहब वो पाकिस्तान के बिजनेस टाइकॉन है। जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, तो उस वक्त मलिक रियाज साहब का ये जो केस है बैरिया टाउन का, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। आई थिंक उस टाइम में जस्टिस जवाद ख्वाजा थे, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे और आई थिंक एक और भी जज थे, कुछ इसी तरह के जजेस थे। तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के जो अपने साहिबजादे थे अरसलान इफ्तिखार, जब उनके बारे में मालूम हुआ कि वो मलिक रियाज के बिजनेस टाइकॉन होने के साथ साथ बिजनेस इन्वेस्टर भी हैं, तो इसी तरह फिर उस केस को जो है वो बंद कर दिया गया। वो एक ओपन एंड शट केस था जिसको बंद कर दिया गया। और इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने बेटे को भी क्लीन चिट दे दी, मलिक रियाज साहब को भी क्लीन चिट मिल गई। अब मलिक रियाज साहब का पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा हाथ है, और मैं उन चैनल्स के नाम नहीं लेना चाहता जिन चैनल्स को बाकायदा तौर पर डायरेक्शंस मिलती थी मलिक रियाज की। इमरान खान के दौर में बहुत सी डायरेक्शंस आती थी। अच्छा, दूसरी खबर खैर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि क्या 28वीं आईनी तरमीम आने जा रही है, क्या 28वीं आईनी तरमीम पास होने जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा शोर हो रहा है, वावेला हो रहा है कि 28वीं आईनी तरमीम 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस पार्लिमान से मंजूर होने जा रही है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट, जो हमारी मजलिस शूरा पार्लियामेंट है, क्योंकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान से जो भी बिल आएगा, ज़ाहिर बात है वो उस पर डिबेट होनी है। पार्लियामेंट के अंदर जो भी बिल आएगा उस पर डिबेट होनी है, वोटिंग होनी है, और उसके बाद वो फिर बिल जो है ऑटोमेटिकली वो जब मंजूर हो जाएगा तो वो एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो क्या 28वीं आईनी तरमीम जो है वो इसी साल मंजूर हो जाएगी? एक सवाल है। अच्छा, उस 28वीं आईनी तरमीम के अंदर जो एक बहुत ही मेन जो एक मुद्दा उठाया जा रहा है, जो बड़ा अहम और बुनियादी सवाल है, वो ये है कि इस 28वीं आईनी तरमीम के तहत पंजाब के अंदर, सूबा पंजाब के अंदर छोटे छोटे सूबे बनाने का भी फैसला होगा। और वो सूबे बनाने का फैसला अगर हो गया तो इट मीन्स के फिर मरियम नवाज मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब, वो फिर लाहौर की वज़ीर आला कहलाएंगी, वो तो फिर साउथ पंजाब की वज़ीर आला नहीं होंगी। क्योंकि अगर पंजाब के अंदर नए सूबे बनने हैं, छोटे छोटे सूबे बनने हैं,
تو اٹ مینس کہ پھر لاہور جو ہے وہ تو پھر مریم نواز صاحبہ صرف لاہور کی حدود تک وزیر اعلیٰ ہوں گی؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، اس حوالے سے بھی بات کروں گا۔ پھر آخری جو بڑا امپورٹنٹ ایک معاملہ ہے، جو ایک آج کل ایک بڑا وائرل ہونے والا معاملہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اس واقعے کے چرچے سنائی دے رہے ہیں ابھی تک، وہ پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور اور معروف اینکر اقرار الحسن صاحب، جو آج کل پولیٹیکل پارٹی کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کی اپنی پولیٹیکل جماعت جو ابھی حال ہی میں لانچ ہوئی ہے، انہوں نے ایئر وائی نیوز کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ اب انہوں نے ایئرپورٹ پر ایک ایف آئی اے کے اہلکار کو نہ صرف انہوں نے ڈانٹا بلکہ اس کی سرزنش کی، اور اس ایف آئی اے کے اہلکار کی جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے وہ اس کی زبان سے شو ہو گئی۔ اب وہ کس جماعت کا جو ہے وہ کس جماعت کے ساتھ اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن شو ہو رہی تھی، اس حوالے سے بھی بات کروں گا۔ سب سے پہلی جو خبر ہے وہ ملک ریاض صاحب کی ہے۔ سر ملک ریاض صاحب جو ہیں، ان کے گرد شکنجہ سخت کرنے اور گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض کے خلاف 900 ارب روپے کے زائد کے کیسز کی تحقیقات مکمل ہو چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ کرپشن کے حوالے سے آئی ایم ایف کی رپورٹ کو وزن نہیں دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ملک ریاض علی ریاض ان کے صاحبزادے کے خلاف راولپنڈی میں 2 اور کراچی میں 1 ریفرنس زیر سماعت ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے پوچھیں اس کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ پاکستان میں اس کے صرف 3 بندے کام کر رہے ہیں، 800 یا 900 بندوں کا سیمپل لے کر پورے ملک کے امیج پر سوال اٹھا دیتے ہیں۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ دنیا میں کسی اور اینٹی کرپشن ادارے نے نیب کے برابر ریکوری نہیں کی۔ سندھ سولر سکیم سکینڈل کے تمام ثبوت حاصل کر لیے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سماہی میں مجرموں کی گرفتاری سمیت کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 3 سے 4 لاکھ ایکڑ زمین بازیاب کروانے کا پروگرام ہے۔ 1972 سے لے کر اب تک اس اسکیم میں 15 کھرب کی زمین پر ناجائز قبضہ ہوا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر غیر قانونی گولڈ مائننگ رکوا دی ہے۔ حکومت کو اس مائننگ کی انٹرنیشنل ٹریڈنگ کا مشورہ دیا ہے۔ غیر قانونی 1900 مائننگ یونٹس کا ہفتہ وار مشینری کرایہ 10 سے 12 ارب روپے تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سونے کی مالیت کیا ہوگی۔ اندازہ ہے یہاں سے ملنے والا سونا پاکستان کا نصف قرضہ اتار سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے ملک ریاض صاحب سے متعلق، وہ انٹرپول کی خبر، اور یہ ہیں جی بتایا جا رہا ہے کہ قومی احتساب بیورو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے سربراہ کا دعویٰ ہے کہ ریئل اسٹیٹ آئیکن ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض ملک کے خلاف انٹرپول کے ذریعے ریڈ نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، دونوں کے خلاف۔ ٹھیک ہے، نیب کے ایک ترجمان نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ بدھ کو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران نیب کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے خلاف ریڈ نوٹس جاری کرنے کی اطلاع دی۔ چیئرمین نیب کے مطابق ریڈ نوٹس ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں کرپشن کے مقدمات کی بنیاد پر جاری کیے گئے۔ ریڈ نوٹس دنیا بھر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کی جانے والی ایک درخواست ہوتی ہے جس کا مقصد کسی شخص کو تلاش کرنا، اس کی حوالگی یا قانون کے مطابق کارروائی تک عارضی طور پر اس کو گرفتار کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ اس حوالے سے انٹرپول کے پریس آفس سے رابطہ کیا، تاہم اب تک انٹرپول نے نیب چیئرمین کے دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اب بیریا ٹاؤن کے بانی اور چیئرمین ملک ریاض اس وقت متحدہ عرب امارات دبئی میں رہائش پذیر ہیں، اور ان کے ادارے کی ویب سائٹ کے مطابق ان کی ریئل اسٹیٹ کمپنی دبئی ساؤتھ میں رہائشی اور تجارتی تعمیرات اور مشتمل ایک بڑا پروجیکٹ شروع کر چکی ہے جو کہ المکتوم ایئرپورٹ کے قریب واقع ہے۔ اب یہ جو ملک ریاض صاحب ہیں نا، ان کو ایک بہت بڑا لاس ہوا کہ جو ان کی ریئل اسٹیٹ بزنس ٹائکون ہے، چونکہ جس طرح عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک بیریا ٹاؤن جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے۔ اس کی جو ریئل اسٹیٹ آپ دیکھ لیں، ویسے بھی آل اوور دی ورلڈ اگر آپ دیکھیں یہ جنگی معاملات کو، یہ جو وارز ہیں اس کو سامنے رکھیں، اس کانفلکٹ کو سامنے رکھیں وار کے، تو ریئل اسٹیٹ تو تباہ ہے۔ ویسے بھی پاکستان میں تو ریئل اسٹیٹ عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد کھڑی نہیں ہو سکی، تو بہت زیادہ جو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کو دھچکا لگا وہ تب لگا جب ملک ریاض صاحب کے خلاف
بلکہ عمران خان صاحب اور ان کی ہمشیرہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ آیا تو ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ڈوب گئے. القادر ٹرسٹ کی جو زمین تھی جو ملک ریاض صاحب نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے نام ٹرانسفر کروائی تھی, کتنا بڑا یہ سکینڈل تھا, گپلا تھا. اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ خان تو کرپٹ نہیں ہے, خان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. بھئی میں تو نہیں لایا, وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس سے لگا, میں نے تو نہیں لگایا تھا. اچھا خیر, یہ تو ملک ریاض صاحب کا ہو گیا معاملہ, چیپٹر کلوز ہو گیا. ملک ریاض صاحب گرفتار ہو جائیں تو سر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا بونچال آ جائے گا. اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی مقتدرہ نے ملک ریاض سے ہاتھ اٹھا لیا. جو بظاہر حالات بتا رہے ہیں, حالات کے جو کرائم بتا رہے ہیں, جو حالات کی چڑیلیں بتا رہی ہیں, وہ یہ خبر دے رہی ہیں کہ ملک ریاض اب اس نظام کا لاڈلا نہیں رہا. ملک ریاض اس نظام کا لاڈلا نہیں رہا. اچھا, ایک تو ہوگی یہ خبر. دوسری, صوبوں والی میں نے آپ کو بتا دی کہ سر صوبے کوئی نہیں بننے, مریم نواز دا فیصلہ ہے, نواز شریف دا فیصلہ ہے. 28ویں آئینی ترمیم ہوگی, ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی, زور و شور سے ہوگی, ٹھوک بجا کے ہوگی, لیکن صوبے نہیں بننے. تیسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے, اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اقرار الحسن صاحب ایف آئی اے کے اہلکار کے ساتھ جو ہے وہ الجھ رہے ہیں, اس کو ڈانٹ رہے ہیں, اس کو غصے سے بات کر رہے ہیں. اور پھر وہ پاکستان تحریک انصاف پروپیگنڈا, سوشل میڈیا پروپیگنڈا. اور دیکھو جی اقرار الحسن کو تمیز نہیں ہے, دیکھو جی یہ تحریک انصاف اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرے گی, یہ صحافی نہیں ہے, ایسے نہیں ہے, ویسے نہیں ہے. جب اقرار الحسن صاحب نے عمران خان کے طرز سیاست پر, ان کی آئیڈیالوجی پر تنقید کی تو اقرار الحسن بہت برے بن گئے. جب یہی اقرار الحسن تحریک انصاف کی آئیڈیالوجی, اس کے پرنسپلز کی حمایت کرتے تھے اپنے اس چینل پر بیٹھ کے, وہ چینل جو تحریک انصاف کا فیوریٹ چینل ہے, تب وہ بہت اچھے تھے. اور جب اقرار الحسن صاحب نے ایف آئی اے کے اہلکار کو ڈانٹا ہے, کیونکہ دیکھیں سر کسی بھی سرکاری افسر کی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی سول سرونٹ, کوئی بھی سرکاری افسر اپنی کوئی بھی پولیٹیکل ایفیلیشن کسی بھی پارٹی سے شو کرتا ہے تو اس کو نوکری پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, خواہ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, اس کو فارغ کر دیں. اب ایک پولیٹیکل ایفیلیشن رکھنے والا ایک سرکاری افسر جو ایف آئی اے کی ایک بہت بڑی پوسٹ کے اوپر براجمان ہے, اگر وہ اقرار الحسن صاحب کے ساتھ پرسنل ہوگا تو وہ تو جواب دیں گے. لیکن سر کچھ تحریک انصاف کے جو حمایتی ہیں انہوں نے رنگ میں بھنگ ڈالنا تھا, اور تحریک انصاف ویسے بھی سوشل میڈیا پر فیک پروپیگنڈے کا ایک ایسا ٹول ہے جو اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بناتا ہے. آج کیا پتا کہ ہماری کوئی جنریٹڈ ویڈیو بن جائے, ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا شروع ہو جائے. تو سر یہ جو پروپیگنڈا ٹول ہے اس کو پھر منہ توڑ جواب دیا اقرار الحسن صاحب نے جب انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا. اور پھر ایک صحافی ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, آج کل وہ بڑے پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں اردو پوائنٹ پہ بیٹھ کے, تو ان کو بھی اقرار الحسن صاحب نے جواب دیا اور ان کا منہ بند ہو گیا. تو ایسے اقرار الحسن صاحب لوگوں کے منہ بند کرتے رہیں گے, اور جن کے منہ بند نہیں ہوں گے ان کے منہ پہ زبردستی بند کروا دیے جائیں گے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.